سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے ہمسائے کے حقوق۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اس کا مطلب ہے اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار، اجنبی ہمسایہ، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے بھی احسان کا معاملہ کرو۔ ہمسایہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کون کون ہیں جو ہمسائے کے زمرے میں آتے ہیں؟ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وسیع تعریف لکھی ہے ہمسائے کے حوالے سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ہمسایہ، تو اس میں مسلمان، کافر، دوست، دشمن، عبادت گزار، گنہگار، اجنبی، واقف، وہ شخص جو آپ کو فائدہ دے سکتا ہے یا وہ شخص جو آپ کو نقصان دے سکتا ہے، یہ سارے کے سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں اگر وہ آپ کے گھر کے قریب رہتے ہیں۔ یعنی یہ سارے لوگ، ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ہمسایہ جو ہے مسلمان ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ہمسایہ جو ہے بہت نیک ہو، عبادت گزار ہو، وہ فاسق و فاجر بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ہمسایہ آپ کا دوست ہو، آپ کا دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ ہمسایہ ہے تو اس کے حقوق ہیں۔ اور بات یہ ہوئی کہ اگر وہ آپ کے گھر کے قریب ہے تو اب یہ سوال ہوتا ہے کہ کتنا قریب ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمسائیگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر کے ہر طرف 40 گھروں تک جو گھر آتے ہیں، یعنی آپ کے گھر سے آپ مشرق کی طرف چلے جائیں یا اپنے گھر سے مغرب کی طرف چلے جائیں، شمال کی طرف چلے جائیں یا جنوب کی طرف چلے جائیں، ہر سمت 40 گھروں تک یہ جو پورا ایک محیط بنتا ہے، یہ سب آپ کی ہمسائیگی میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمسائے ہیں اور ان کے پھر حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہمسائے کو تنگ نہ کیا جائے، اسے اپنے شر سے محفوظ رکھا جائے۔ حدیث میں آتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، وہ شخص جو اللہ پر اور اللہ کے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس پر لازم ہے کہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا واللہ لا یؤمن من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے، یعنی وہ اپنے ہمسائے کو تنگ کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اپنے ہمسائے کے بارے میں کہ وہ اسے تنگ کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم صبر کرو۔ کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ آ گیا کہ یا رسول اللہ وہ تو مجھے بہت تنگ کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا تم یوں کرو کہ اپنے گھر کا سامان اٹھاؤ اور باہر راستے میں رکھ دو اور خود بھی راستے میں آ کے بیٹھ جاؤ۔ تو اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ اب لوگ وہاں سے گزرتے پوچھتے کہ بھائی کیا ہو گیا ہے، تمہارا سامان باہر پڑا ہوا ہے، تم بھی باہر بیٹھے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بھائی میں تو اپنے ہمسائے سے بہت تنگ آ گیا ہوں، میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ تو اب جو بھی یہ حال
بوجھتا اور جانتا وہ اس شخص کو لعن طعن کرتا، ملامت کرتا، وہ جو ہمسایہ تھا جو تنگ کرتا تھا۔ تو جب اس شخص تک یہ بات پہنچی کہ لوگ اسے لعن طعن کر رہے ہیں، ملامت کر رہے ہیں، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے تو لوگ لعنتیں بھیج رہے ہیں میرے اوپر۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے پہلے اللہ تم پر لعنت بھیج چکا ہے۔ تو وہ شخص بہت پریشان ہوا اور اس نے معافی مانگی کہ آئندہ وہ اپنے ہمسائے کو تنگ نہیں کرے گا۔ تو ناظرین یہ ایک بہت ہی سیریس معاملہ ہے ہمسائے کے حقوق کے حوالے سے اور ان کا خیال رکھنے کے حوالے سے۔ یعنی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، ان کی خوشی میں، ان کی غمی میں شریک ہوں۔ خوشی کا معاملہ ہے مبارکباد دیں، غمی کا موقع ہے تو جائیں، افسوس کریں، تسلی دیں۔ اسی طرح اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو جائیں عیادت کریں۔ عیادت کے حوالے سے بھی یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ زیادہ دیر نہ بیٹھیں تاکہ وہ تنگ نہ ہو، بلکہ آپ بطور تحفے کے کچھ پھل لے کر جائیں، کچھ نقدی لے کر جائیں، کیونکہ اس حالت میں مریض کو ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ اگر ہمسایہ فوت ہو جاتا ہے تو یہ اس کا حق ہے ہمارے اوپر کہ اس کے جنازے میں ہم شامل ہوں، شریک ہوں۔ ناظرین علماء نے یہ بھی لکھا ہے احادیث کی روشنی میں کہ ہمیں اپنے ہمسائے کے جو معاشی حالات ہیں ان کی خبر ہونی چاہیے کہ ہمارا ہمسایہ کس حالت میں ہے، اسے پیسوں کی ضرورت ہو سکتی ہے یا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا ما آمن بی من مات شبعان وجارہ جائع الی جنبہ وہو یعلم بہ، کہ وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا جو خود تو پیٹ بھر کر سویا ہو اور اس کا ہمسایہ بھوکا سویا ہو، اسے اس بات کا پتہ ہو کہ اس کا ہمسایہ جو ہے اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اور وہ بھوکا سو رہا ہے۔ تو اگر یہ علم ہے تو پھر ہم بہت بڑے مسئلے میں گرفتار ہیں اگر ہم اپنے ہمسائے کا خیال نہیں رکھتے اور جا کر اس کی مدد نہیں کرتے۔ آخر میں ایک دلچسپ بات عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ دنیا کے جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں، یہودیت ہے، عیسائیت ہے یا اسلام ہے، یہ تمام کے تمام جیسے عقیدہ توحید پر اور عقیدہ آخرت پر متفق ہیں، اسی طرح ہمسائے کے حقوق کی ادائیگی پر بھی متفق ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ بائبل کا مطالعہ کریں تو انجیل میں کتاب مرقس ہے، مارک، اس کا باب نمبر 12 ہے اور اس کی آیت نمبر 29 سے 31 تک اگر آپ تلاوت کریں تو آپ کو توحید کا ذکر ملے گا، اور اس کے فوراً بعد ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ آپ ہمسائے کے جو حقوق ہیں ان کا خیال رکھیں اور ان حقوق کو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے ہمسایوں سے اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے حقوق کو جاننے کی اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔